میں وسیم رضوی سے کہتا ہوں ظالموں کے تلوے چاٹنا چھوڑ دے، حق کے راستے پر آ۔ تو نے کہا 26 آیتوں میں مدارس میں دہشت گردی سکھا رہے ہیں۔ میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا ہوں، ہمارے اساتذہ نے ہم کو قرآنی آیتوں کا ترجمہ پڑھائے اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیے، لیکن ایک آیت سے بھی ہم کو دہشت گردی کا سبق نہیں دیا، بلکہ امن و امان اور پیار اور شانتی کا سبق پڑھایا، اس لیے کہ قرآنی آیتوں نے ہر جگہ امن و امان اور شانتی کا سبق دیا ہے۔ وسیم رضوی، اگر تو قرآنی آیتوں سے واقف نہیں ہے تو آ، میں تجھے بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، مگر اسلام نے، قرآن نے انسانی جانوں کو وہ عظمت و احترام بخشا کہ ایک انسان کے قتل کو، چاہے اس انسان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا سکھ ہو یا اس انسان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ میں تجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے گا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی بھی آدمی کی جان کے عظمت اور احترام کو پہچانا اس نے گویا پوری انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔ انسانی جان کا ایسا عالمگیر اور وسیع تصور اسلام سے پہلے کسی مذہب و تحریک نے پیش نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن ایمان والوں کو، مسلمانوں کو امن و امان کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیتا ہے۔ وسیم رضوی، اگر تو اس آیت سے واقف نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو امن و امان کا علم بردار قرار دیا ہے، وہ آیت میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ مسلم اور غیر مسلم میں امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، امن و امان انہی لوگوں کے لیے ہے اور وہی حق پر بھی ہیں۔ اسلام اور قرآن نے خون ریزی اور فتنہ انگیزی اور دہشت گردی اور تیری طرح اور گودی میڈیا کی طرح جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ اس کو ایک جارحانہ اور وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے۔ وسیم رضوی، تو اس آیت سے واقف نہیں ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا مت کرو۔ اور ایک آیت میں تجھے بتاتا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اور تیری گودی میڈیا اور سارے ظالم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سب راستے فسادیوں کے راستے ہیں۔ ان سارے راستوں کو چھوڑ کر تو اور تیری گودی میڈیا اور سارے ظالم اگر قرآنی آیتوں کو مان کر ایمان و اسلام قبول کریں گے، تبھی جا کر عموماً پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں امن و امان آئے گا اور شانتی آئے گی۔ قرآنی آیتوں سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلم ایمان کے دائرے میں آئے اور اسلام قبول کیے، یا کم از کم قرآنی آیتوں کو پڑھ کر اور اچھی طرح سمجھ کر اسلام کو امن و امان اور شانتی کا مذہب بتائے، اور قرآن کو امن و امان اور شانتی کی کتاب بتائے۔ وسیم رضوی، اگر تم ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو نہیں جانتا جنہوں نے قرآن آیتوں کو پڑھ کر غور و فکر کر کے قرآن کو امن و امان اور شانتی کی کتاب قرار دیے، تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میرا یقین ہے قرآن پاک کے قوانین ہی انسانیت کے لیے سچے اصول ہیں اور تمام انسانوں کی کامیابی قرآن پاک کے نظام میں ہے۔ ہندوستان کے مشہور خاتون سروجنی نائیڈو کہتی ہیں، جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے زندگی کے برپا کرنے والے اصول نظر آتے ہیں جو ساری دنیا کے لیے زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے رہنما اصول ہیں۔
आर्य समाज के मशहूर व मारूफ पंडित लक्ष्मण जी ने लिखा है कि हमारे स्वामी ने दयानंद सरस्वती को इस बात का हुक्म दिया था कि जो किताबें कुरान के ख़िलाफ़ हैं उन सब किताबों को जमुना में फेंक दो। यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने कहा था मुझे कुरान को इल्हामी किताब तस्लीम करने में ज़र्रा बराबर भी गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं है।